صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ دائما ابدا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیے کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر چند باتیں اس کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن میں کہ اس عظیم و شان خطبے میں ہم شریک ہیں۔ آج کا جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے اور جس عنوان کی طرف میں آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ بیسکلی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے، یعنی اس امت کی ڈیوٹی کیا ہے اور اس امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج کے اس خطبے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اور اس کے بعد کی آیت کریمہ تلاوت کی 110، یہ دو آیتیں، آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 110، اس میں چوتھے پارے میں اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس کی اپنی فضیلتیں کیا ہیں اور اسے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک نے کیا شرف عطا فرمایا ہے، وہ اس آیت کریمہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر ہوا ہے، تو میں وہ آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلی آیت ہے، فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، یدعون الی الخیر بھلائی کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف اور انہیں اچھائی کا یعنی اچھی باتوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر اور بری باتوں سے انہیں روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہی جن کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ اس امت کو امت وسط فرمایا گیا، یعنی درمیانہ امت اس کو فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں دوسرے پارے میں پہلی آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس امت کو لوگوں کے اوپر گواہ بنایا گیا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اس امت کی جس عظمت کا ذکر ہوا ہے وہ پہلی امتوں میں سے کسی نبی کی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو اس امت مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اور حضور کے قدم مبارک سے رشتہ جوڑنے کی بنیاد پر جو اللہ نے شرف اس امت کو بخشا وہ کسی اور امت کو نہیں بخشا۔
اندازہ کریں کتنا عظیم شرف ہے. قرآن فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت ہم نے اس کو بنایا. اور اسے کیوں بنایا، آخر میں کیوں رکھا، عظمتیں کیوں عطا فرمائی؟ تو اللہ پاک قرآن مجید میں اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں. اے مولا یہ لوگوں پر کیسے گواہ ہوں گے؟ فرمایا قیامت کے دن جب ہم اولین اور آخرین کو جمع کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ہماری کتابیں ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے تمہیں عطا کی تھی اور ہم نے تمہیں اپنا پیغام پہنچایا تھا اور ہم نے اپنے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے تھے اور ہم نے اپنے میسنجر اور رسولوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں ہدایت کی دعوت دیں اور بھلائی کی طرف بلائیں، تو بتاؤ تم نے ان کی باتوں کو مانا؟ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، کوئی میسنجر نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو اس وقت جب وہ لوگ انکار کریں گے تو اللہ رب العزت اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا اور اللہ پاک فرمائے گا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بتاؤ کہ میں نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا، میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا، میں نے ان پر کتابیں اتاری تھی کہ نہیں اتاری تھی، میں نے اپنا پیغام بھیجا کہ نہیں بھیجا. تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ ہاں مولا تو نے اپنی کتابیں بھی بھیجی تھی اور اپنے نبی اور رسولوں کو بھی بھیجا تھا. قیامت کے دن جس سے وکٹم بنایا جائے اور جس امت کو لا کر کے دوسری امتوں کی گواہی کے لیے پیش کیا جائے، یہ شان اور یہ عظمت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ اس کی ڈیوٹی یہ لگائی وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ مِّنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، تم میں گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور انہیں برائی سے روکنے والا ہو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو گروہ ایسا کرے گا وہ کامیاب گروہ ہوگا. اس کی آگے آیت نمبر 110 میں اسی سورہ آل عمران کی اور اسی پارہ نمبر 4 کی آیت میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں میں سب سے بہترین ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں سب سے افضل والا ہو. کیا ہماری فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ کیا جو دوسرے لوگ تھے ان کے پاس جسمانی طور پر ظاہری طور پر ہم سے کوئی کم چیزیں تھیں، یا ہمارے اوپر کوئی سونا لگ رہا ہے؟ جو قرآن ہمیں امت اخرجت للناس فرما رہا ہے کہ تم خیر امت ہو. کیا پچھلی امتوں کے پاس کان نہیں تھے؟ کیا پچھلی امتوں کے پاس چہرے مورے میں آنکھیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں تھا؟ کیا چیز کی کمی تھی؟ اس زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس دولت بھی تھی، مکانیں بھی تھی، اولاد، سارا کچھ ان کے پاس اللہ نے عطا فرمایا. اور پھر ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم سے پہلے تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ نے جنت سے کھانے اتار کر کے کھلائے، لیکن انہیں جنہیں جنت کے دسترخوان دیے گئے، جن کے لیے ہفتے میں صرف ایک دن عبادت کا مخصوص کیا گیا، جن کے لیے پہاڑوں سے پانی کے دریا بہائے گئے، جن قوموں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے جو ہے بگا کر کے دسترخوان فرشتوں کے ذریعے بچھا دیے گئے، جن قوموں کے لیے راستہ دریا میں بنا دیا گیا، اس قوم کو بھی خیر امت نہیں کہا، اس قوم کو بھی رب نے خیر امت نہیں کہا. اس قوم کو خیر امت کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ ظاہر میں تو ہمارے پاس بھی اتنی چیزیں ہیں جتنی ان کے پاس بھی تھی، تو خیر امت کیوں کہا گیا؟ کنتم خیر امت
گیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کیا ریزن ہے جو اس کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی امتوں میں سب سے عظیم امت کیوں کہا گیا؟ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان احمد کے رشتے کی بنیاد پر کہا گیا۔ حضور کے قدموں سے ہمارا رشتہ ہے، ہم نے کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اس لیے اس امت کو خیر امت تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے جب انہیں خیر امت نہیں کہا تو انہیں یہ ڈیوٹی بھی نہیں لگائی کہ تم بھلائی کا حکم دو، ان کی یہ رسپانسبلٹی بھی نہیں رکھی کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں تھی اس امت کی، اس میں صرف ایک ہی داعی ہوتا تھا، وہ امت کا نبی ہوتا تھا، اسی کا کام تھا وہ بھلائی کی طرف۔ لیکن امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں ہر ایک کو مبلغ بنایا، اور ہر ایک کی ذمہ داری یہ رکھی ہے جو مصطفیٰ کی امت میں ہے، جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے گا، ویأمرون بالمعروف، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے گا، وینہون عن المنکر، اور وہ لوگوں کو برائی سے روکے گا۔ پھر اس آیت کریمہ میں صیغہ بدلا، وہاں وینہون عن المنکر ہے پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں صیغہ بدلا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وہاں یأمرون بالمعروف، یہاں تأمرون بالمعروف ہے۔ وہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے رہو، اور کیا کرنا ہے؟ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر تھا، ان میں جو کچھ مسلمان ہیں ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا اہل کتاب یعنی عیسائی، اہل کتاب یہودی لوگ، یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں قرآن کے ذریعے، یعنی ان کے نبیوں کو بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی، جناب عیسیٰ کو انجیل دی، جناب موسیٰ کو توریت عطا فرمائی، تو وہ اہل کتاب ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل کتاب لوگ ہیں۔ فرمایا اہل کتاب ہوا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، تو ان کے کچھ دوست یہودی تھے، تو ان یہودیوں نے ان سے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ تمہارے دین سے ہمارا دین افضل ہے، اور تمہاری کتاب سے ہماری کتاب افضل ہے، اور تمہارے مذہب سے ہمارا مذہب اچھا، اور تمہارے رسول سے ہمارا رسول اچھا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی، ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں فلاں یہودی نے یہ کہا، مجھے غصہ آ گیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، بیان فرماتے ہیں جب یہ یہودیوں نے طعنہ دیا تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ کو نازل فرمائی، فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ نہ یہودی افضل ہے نہ عیسائی افضل ہے، اگر سب میں کائنات میں کوئی افضل ہے تو وہ امت مصطفیٰ ہے، جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا اہل کتاب میں بہت سے لوگ مسلمان ہیں، لیکن اس میں اکثر لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، تو وہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس افضل رسول ہو، جس کے پاس افضل کتاب ہو۔ تو اللہ فرما رہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میرے مصطفیٰ نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود اعلان کرو تمہارا نبی سارے نبیوں میں افضل ہے، تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے، اور تمہارا دین سارے دینوں میں افضل ہے، اور جو اس دین کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سارے لوگوں میں افضل ہے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا حکم فرمایا؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم ہے،
آج بدقسمتی سے یہ بات صرف اہل علم اور علماء اور ائمہ کے گلے میں ڈال دی گئی ہے، بس ان کی ذمہ داری ہے کہ بھلائی کا حکم ہے، باقی نہ باپ کو فکر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھلائی کا حکم دے، نہ کوئی اچھے بڑے سوسائٹی میں لوگ ہیں جن کی لوگ عزت کرتے، نہ ان کی یہ رسپانسبلٹی رہے کہ وہ لوگ بھلائی کا حکم دیں۔ آج معاشرے کی تباہی اور آج معاشرہ کس حالت میں چلا گیا، آنکھ بند کر لیتے لوگ، غلط ہوتے دیکھتے آنکھ بند کر، زبانوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں لوگوں کی کہ وہ برائی سے کسی کو روک سکے۔ نہیں، ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کبھی دیکھو کہ برائی ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا اس برائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے روکو۔ حضور نے فرمایا اگر اپنی طاقت اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو حضور نے فرمایا دوسرا درجہ ہے کہ اپنی زبان چلا کر کے روکو، اور اگر زبان چلانے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم سے کم اسے اپنے دل میں تو برا جانو۔ آج یہ تینوں حصے خالی ہیں ہمارے، الا ماشاءاللہ چند ایک لوگ ہیں، حال کی بات اسلام کا پہلا درجہ قربت کا وہ تو چھوڑ دیجیے، زبان سے روکنے کا درجہ وہ بھی ختم ہے، دل میں برا جاننے والوں کا بھی جو پرسنٹیج اگر لگایا جائے تو بہت کم رہ گیا ہے، ورنہ تو لوگ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے کہ برائی سے کیسے روکا جائے اور برائی سے کیسے نکلا جائے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے وہ برائی تو نہیں کر رہی ہے، اسے روکے، اس کی طاقت و قوت کے ذریعے روکے، اپنی زبان کے ذریعے روکے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی برائی کے بیوی کے اچھائی برائی کو دیکھے، ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شوہر کو برائی سے روکے، ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو برائی سے روکے، ایک محلے کے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو برائی سے روکے۔ آج کہاں ہے یہ ساری چیزیں ختم ہیں، نہ ہمیں اس بات سے فکر ہے کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آگے دین کا کام کو کیا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح یاد رکھ لیں، میں بھی اور آپ بھی دین کے کام کے لیے اللہ پاک نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، مجھ سے پہلے بھی اور آپ سے پہلے بھی، ہم سے پہلے دین کے بڑے کام، اور ہم سے پہلے بھی آج اتنے ظلم نہیں ہیں جتنے ظلم پہلے ہوئے، جتنی ذاتیاں پہلے ہوئی ہیں ہمارے پاس تو ایک تنکے کے برابر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حتمی اٹل فیصلہ ہے کہ جب لوگ اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ جو لوگ خود سے اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں، اگر وہ دین کا کام نہ کریں تو اللہ رب العزت اس کی جگہ کسی اور قوم کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے جو دین کا کام کرے۔ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو حلوہ ہے سر، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ تاریخ کی کتابیں نہیں بنی پڑی؟ آج سے 800 900 1000 1000 سال پہلے کی بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب ہلاکو چنگیز خان کا دور تھا، کیا حالات تھے بغداد کے؟ پورے بغداد میں اتنا قتل و عام ہوا تھا کہ دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر خون بہتا تھا 1 مہینے تک، اور ایک دریا کے کنارے پر جو سیاہی قلم کو لکھی ہوئی ساری کتابیں جلا دی گئی تھی، دریا میں پھینک دی گئی تھی۔ اور وہ زمانہ یاد نہیں ہے کہ بغداد ہی کے مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے، ہلاکو کی فوج نے جن کی گردنیں کاٹ کر کے ایک مینار تعمیر کیا تھا، اور یہ بتانے کی ہمت کی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کے سر کو قلم کرنے کے بعد یہ تعمیر کر دیا۔ کیا وہ تاریخ یاد نہیں ہے کہ جب ہلاکو کی فوج نے لوگوں کی گردنیں کاٹی اور ہلاکو نے کہا تھا کہ جب تک مجھے سکون نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے اندر شراب ڈال کر کے نہ پیوں۔ اس نے کیا، مسلمانوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے سر ہلاکو کے دربار میں پیش کیے گئے، اور انہیں صاف کرنے کے بعد اس میں پیالے بنا کر کے ان میں کھوپڑیوں کے اندر اسے شراب پیش کی گئی، تو اس نے کہا اب مجھے سکون ہے۔ اب کیا ذات تھی؟ لیکن اس زمانے میں کیا کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ جو علم کی خیرات آئی ہے یہ وہیں سے چل کے آئی ہے، جو کتابوں میں ہمیں آپ کو
بھی وہیں سے آیا؟ کیوں تباہ کر دیا گیا تھا انہیں؟ کیوں انہیں تباہ کر دیا گیا؟ کیوں ان کے اوپر یہ عذاب آیا؟ کیوں ان کے سروں کو کاٹ کر کے مینارہ تعمیر کر دیا گیا؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کہ وہ قوم جب اللہ اس کے رسول کے فرمان سے دور ہو جاتی، سپاہی آرمی کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا آج کے بعد اگر اسلام کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں۔ ادھر بغداد تباہ ہوا اور ادھر ایک اللہ کے ولی کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے 90,000 کو ایک دن میں کلمہ عطا فرمایا۔ آگے بڑھ کے اس نے آگے بڑھ کے دیکھا تو کچھ سفید لباس میں کچھ بزرگ لوگ ہیں جو اذان پڑھنے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اذان پڑھنے، انہوں نے کہا بلاؤ۔ جب بلایا تو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ مسلمان ہوا، تو انہوں نے سید صاحب تھے، انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ تو ہلکو کھا کے ہلاکو کا بیٹے نے کہا کہ یہ بتاؤ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے اور تو کہہ رہا میں مسلمان ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم کون؟ اور اس نے کہا نہیں مجھے ڈر نہیں لگا۔ کہا کیوں ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا میرے دل میں ایک ہی خدا کا ڈر ہے، ایک ہی خدا کا ڈر ہے۔ اس نے کہا کون سا خدا ہے؟ کہ وہی خدا ہے کہ جس نے تجھے حاکم بنا کے گھوڑے پہ بٹھایا ہے، مجھے رعایا بنا کے نیچے بٹھایا۔ اتنا جملہ کام، اس نے کہا اتنی ہمت و جرأت، اتنی ہمت و جرأت۔ اس کے بعد میں اس کا جو کتا تھا، اس نے کہا یہ کتا دیکھ رہا ہوں میرے پاس جو شکاری کتا، اگر میں اسے اجازت دوں تو ابھی آپ کے ٹکڑے کر دیں گا۔ اس نے کہا اچھا یہ زیادہ افضل ہے یا تو زیادہ افضل ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرما اگر میں اپنے خدا کا اتنا ہی وفادار ہوں جتنا یہ کتا تیرا وفادار ہے تو میں افضل ہوں، اور اگر میں اپنے خدا کا اتنا وفادار نہیں جتنا تیرا کتا تیرا وفادار ہے تو بھی تیرا کتا افضل ہے۔ جملہ جب اس اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تو اس کے دل کو اور گھوڑے سے اتر کے نیچے آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہے مجھے اسلام کی دعوت ہے، میں کلمہ پڑھوں مسلمان۔ آپ نے فرما پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا۔ اس نے کھڑے ہو کے گھوڑی پہ اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا، فرما اسلام دین حق ہے، قرآن سچی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ آخری نبی ہے۔ اس پہاڑی کے درمیان 90,000 پیپل آرمی کے جوانوں نے وہ ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھا اور واپس لانے کعبہ سے پلٹ کر کے آئے کہ ہم بغداد کو آباد کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی گاڑی نہ میرے کاندھوں پر ہے نہ آپ کے کاندھوں پر ہے، یہ تو اسلام کا فیضان ہے کہ میں اور آپ ایمان کی وجہ سے کامیاب ہوں۔ جو آج لوگ میری اور آپ کی عزت کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا، ورنہ لوگ اتنی حکمت کسی میں نہیں ہے کوئی اتنی عزت کرے لوگوں کی۔ یہ عزتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا، حضور سے ہماری نسبت وابستہ۔ یہ آج اس لیے ضرورت ہے کہ ہر شخص مبلغ بنے، ہر شخص دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے۔ کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہماری اپنی بستی میں، زیادہ دور کیوں جاتے ہو اپنی بستی میں، کہ لوگ یہاں اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتے۔ ہم اور آپ سب اپنی زبانوں پہ تالے نہیں لگاتے۔ کیا حالات گزر رہے ہیں، کہاں نئی نسل جا رہی ہے۔ آج شراب نوشی، ڈرگز، نشہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ اتنی جرت و ہمت پہلے زمانے میں ہم نے تو یہ دیکھا اپنے بزرگوں کے دور میں کہ گاؤں وغیرہ میں، ہم لوگ بھی گاؤں سے رہنے والے ہیں، کہ پہلے بزرگوں میں جو پہلے نمازی ہوتے تھے، بزرگ لوگ ہوتے تھے، تو وہ جب بستی میں گزرتے تھے نا تو چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے تو وہ ڈر کے مارے سائڈ میں ہو جاتے تھے کہ فلاں حاجی صاحب آ رہا ہے۔ اتنا ڈر اور خوف تھا۔ اگر وہ کسی سے کچھ کہہ دیتے کہ یہ غلط کام کر رہے ہو تو بچہ ڈرتا تھا اور اپنے ماں باپ سے جا کے شکایت کرتا تو ماں باپ الٹا اسے ڈانٹتے تھے۔ یہ نہیں کہ آج اگر کسی نے کوئی بات بھلائی کا حکم دے دیا تو ماں باپ اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، تم کون ہوتے ہو میرے بیٹے کو یہ کہنے کا؟ تو کوئی نہیں ہوتے تو آپ سنبھال لو، آپ سنبھالو، آپ کا کام ہے، آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور جب تک بھی اللہ زندگی عطا فرمائے برائی سے خود بھی رکو اور دوسرے کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اور کیا کام ہے؟ یدعون الی الخیر، اور لوگوں کو بھلائی کی طرف۔ کوئی آئے یا نہ آئے اس کی کبھی پرواہ نہ کرو۔
ایک بار کہو، دو بار کہو، کبھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے شرم آئی جائے. تمہارے کہنے سے اگر وہ آ جائے تو اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا، اور اگر نہ آئے تو آپ کی تبلیغ کا اللہ ضرور ثواب عطا کرے گا. ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور خاص کر کے بزرگ لوگوں کی جو ذمہ دار ہیں، جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ہر حال میں مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، تو ان کا اپنا اثر ہوتا ہے بستی پر. تو ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے، نوجوان نسلوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں کچھ بچے ہیں نوجوان ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کافی دن سے جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ہر نماز میں، چاہے کوئی سی بھی نماز آپ لے لیں، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی سی نماز، ان کی 4 رکعتیں، 4 رکعت والی ہے تو 3 رکعت چھوٹنا ہے، 3 والی ہے تو 2 رکعت چھوٹنا ہے، 2 والی ہے تو 1 رکعت. اور وہ وضو وہاں بیٹھ کر کے اتنے قلقلے اور قرات اور تجوید کے ساتھ وضو بناتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام مسائل اور قرات کے بعد اب اس کے بعد وضو ختم ہو جائے. نہیں ہوتا. خطبے کے لیے لوگ جب نکل کے آتے ہیں، جب امام خود ممبر سے اترتا ہوتا ہے اور مصلی پہ جاتا، تو میں بہت سے لوگوں کو آتے دیکھتا ہوں. یہی قرآن کا حکم ہے یہی. اور اس کے بعد وہ سب سے 2 رکعت والی ہے تو 1 رکعت چھٹے گی، 3 والی ہے تو 2 چھٹے گی، 4 والی ہے تو 3 چھٹیں گی. اور اس کے بعد مسجد سے نکلنے میں جب سلام پھیر کے آپ دیکھو کہ اپنی سنتیں پڑھ کے دکھائی نہیں دیں گے. تو کبھی ہمارے ذمہ داروں نے ان سے بات کی، کبھی روکا، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد کا ادب بھی ہے، جماعت کے اپنے آداب ہیں، تکبیر اولا کے اپنے آداب ہیں. میں جانتا ہوں کہ انہیں کوئی کام تھا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی کام نہیں وہاں بیٹھ کر کے آواز اٹھاتے ہیں. جب اذانیں ہوتی ہیں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے نمازیں وہ اپنی رکعتیں چھوڑ کر کے اس وقت شامل ہوتے ہیں جب 2-3 رکعت ان کی چھوٹ جائے. قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ سورہ مریم میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فرمایا ہم قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں میں اتنی سستی اور کاہلی کریں گے، یا تو نمازیں ہی چھوڑ دیں گے، یا نمازوں میں تاخیر سے شامل ہوں گے اور نمازوں میں جلدی مچائیں گے. فرمایا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں جہنم کے سب کے نچلے طبقے میں اوندھے منہ لٹکا کر کے ڈالیں گے، یعنی پاؤں پر ہو جائیں گے، سر نیچے. یہ قرآن ہے، قرآن مجید. اور قرآن مجید کا پارہ نمبر 16 قال الم اقل اللہ، یہ پارہ نمبر 16 ہے، اور سورہ مریم کی مبارک آیتیں ہیں. مجھے بتاؤ کہ قرآن کے بعد بھی کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ کہ قرآن کے فرمان کے بعد بھی کسی فرمان کی ضرورت ہے؟ خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بچوں کو بھی سنبھالو. یہ میں نے 2-4 آیتیں قرآن کے رکھے، اس لیے آپ کو دعوت فکر دینے کی کوشش کی کہ آپ اپنے بزرگ ذمہ دار سب یہ کوشش کریں کہ ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، قیامت کے دن ہمیں کن کن باتوں کا جواب دینا. خاموشی سے آ کر کے بس آرام سے آ کے اپنی نماز پڑھ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر چیز پہ نظر ہونا چاہیے. مسجد میں آنا، کوئی غلط چیز پڑھی ہے اس کو اٹھانا بھی ثواب ہے، کوئی غلط نماز پڑھنا اس کو صحیح بتا کر کے پڑھنا بھی ثواب ہے، مسجد میں پہلے آ کر انتظار کرنا بھی ثواب ہے، اور دیر تک بیٹھنے کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہنا بھی ثواب ہے. یہ نہیں کہ آئے اپنی بس رسپانسبلٹی نہیں. قرآن نے فرمایا کہ بھلائی کی طرف بلاؤ، اچھائی کی دعوت دو، نیکیوں کی طرف حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو. اور نبی اکرم کی آخری بات پر بات ختم کرتا ہوں. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ، ان سے روایت ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث، کتاب العلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے نہیں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے میرے صحابہ اگر تم ایک آیت جانتے ہو، ایک مسئلہ جانتے ہو، تو جب تک اسے دوسروں تک پہنچانا دو جب تک چین سے نہ بیٹھے. یعنی علم دین کے بارے میں اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہے تو اسے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو اس پیغام کو پہنچاؤ کہ میں نے قرآن کی حدیث کی یہ بات کو سنا ہے. اسی لیے میں نے یہ درس قرآن رکھا تھا، اور اسی لیے تفسیر الحمدللہ آدھا پارہ مکمل ہونے والا پہلا اللہ ماشاءاللہ لوگ بیٹھتے ہیں.
اور اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، نئی نئی باتیں سننے کی ملتی ہیں، کم سے کم اللہ کے کلام کو آپ سن کے تو دیکھو کہ رب کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔